رحیم کتاب البیوع کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے شروع کرنا ہے خیار کی بات سے۔ بیع الخیار یعنی وہ بیع کہ جس میں کوئی آپشن جو ہے نا وہ باقی رکھی جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے خیار مجلس کا۔ تو خیار مجلس وہ ہے کہ جس کا اختیار شریعت نے باقی رکھا ہے۔ بائع اور مشتری جو ہے، بیچنے والا اور خریدنے والا، دکاندار اور خریدار، جب تک ایک مجلس میں ہیں دونوں کے پاس سودا واپس کرنے کا اختیار ہے۔ دونوں کے پاس جب تک وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، یعنی مجلس تبدیل نہیں ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں وہ سٹنگ ایک ہی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت حکیم بن حزام سے کہ اللہ کے وسلم نے کہا البیعان بالخیار، دو بیع کرنے والوں کو کیا ہے؟ اختیار حاصل ہے، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو۔ جب تک جدا نہ ہو اس وقت تک اختیار ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی سودا واپس کر سکتا ہے کہ یار نہیں مجھے پسند نہیں آئی چیز، دوسرا کہے کہ نہیں یار میں بیچنا نہیں چاہتا۔ جب تک وہ کھڑے ہیں وہاں پہ ایک مجلس میں، علیحدہ ہو گئے تو پھر یہ اختیار نہیں۔ تو اگر وہ دونوں سچ بولیں گے اور بات کو واضح کریں گے تو ان کے لیے ان کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی۔ یعنی دکاندار جو ہے وہ سچ بولے، اپنی چیز جو مبیع ہے اس میں اس کے عیب کو چھپائے نہ، اور جو پیسے دینے والا ہے ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی جیلی یا 2 نمبر کرنسی نہ دے دیں۔ اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور کسی چیز کو چھپایا تو ان کی بیع میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو مجلس سے مراد عرف سے ہم معلوم کریں گے کہ ایک مجلس سے کیا مراد ہے، عرفاً یہ طے ہوگا۔ سنن بہقی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا مال بیچا جو کہ وادی میں تھا، بکریاں غلہ وغیرہ تھا کوئی، وہ میں نے ان کو بیچا خیبر کی زمین کے بدلے میں۔ تو جب ہم نے بیع کر لی میں جلدی سے نکلا وہاں سے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بیع واپس نہ کر لیں، یعنی حدیث میرے ذہن میں تھی۔ تو سنت یہی تھی کہ دو بیع کرنے والوں کو کیا اختیار ہے سودا واپس کرنے کا۔ تو مطلب انہیں سودا بہت پسند تھا، انہوں نے کہا کہیں یہ نہ کہیں کہ جی میں نے تو سستا بیچ دیا تو میں جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ تو امام شافعی اور امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ خیار مجلس جو ہے وہ صرف بیع میں نہیں بلکہ اور بھی چیزوں میں ثابت ہے، یعنی انہوں نے اس کو عموم دے دیا۔ اصل مسئلہ ہے خیار مجلس آیا ہے بیع کے باب میں کہ دو بیع کرنے والوں کو خیار ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ صلح ہو، حوالہ ہو، اجارہ ہو، یعنی اجارہ کا کانٹریکٹ ہے، اسی طرح سے صلح ہے، حوالہ ہے، یہ آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ خیار اختیار کو کہتے ہیں، آپشن، یہ آپشن کے ہم سودا واپس کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی اور امام احمد نے یہ بات کہی ہے کہ خیار جو ہے نا یہ بیع میں بھی ثابت ہے اور بیع کے علاوہ بھی بعض معاملات میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، مطلب مختلف کانٹیکس میں۔ ہاں لیکن ہر کانٹریکٹ میں یہ ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ عقد زواج ہو گیا یا خلا ہو گئی، مطلب ابھی نکاح ہوا ہے اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں نہیں میں نے نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، یہ نہیں، ہر کانٹریکٹ میں نہیں ہم کہہ سکتے۔ تو امام شافعی اور امام احمد نے بیع سے اس کو عموم دیا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے اس کو
بے سے ملتے جلتے معاملات میں ہی اس کو عموم دیا ہے، ہر کانٹریکٹ میں انہوں نے لازم نہیں کیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ جن میں کوئی عوض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں ہم کہیں گے، اور جن میں کوئی مال اصل میں مقصود ہوتا ہے تو ان کانٹیکس میں جو ہے وہ خیار ہے۔ لیکن یہ جو کانٹیکس ہیں جیسے عقد زواج ہے یا عقد خلا ہے، ان میں اصل مقصود مال نہیں ہے، تو اس لیے ان کو بے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ خیار شرط، کہ دونوں بے کرنے والوں میں کوئی ایک جو ہے نا، بائے یا مشتری جو ہے، دکاندار یا خریدار جو ہے وہ شرط لگا دے، سیلر یا کسٹمر کیا کرے؟ شرط لگا دے، تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں، شرط لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دونوں بے کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان بے نہیں ہے یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائے۔ جب وہ جدا ہوں گے تو وہ گویا کہ سودا کیا ہوگا؟ پکا ہو جائے گا۔ سوائے بے خیار کے، تو بے خیار میں کیا ہے؟ جدا ہونے کے بعد بھی سودا واپس کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کنڈیشن لگا دی نا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بے کریں تو ان میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ اختیار حاصل ہے، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو۔ جب تک ایک مجلس میں ہے دونوں کو کیا اختیار حاصل ہے؟ کہ وہ سودا واپس کر سکتے ہیں۔ جب جدا ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، تو اب اگر ان میں سے کسی ایک نے کوئی شرط لگائی تھی تو اس شرط کے مطابق کیا ہے؟ بے واپس ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ شرط لگائی مثال کے طور پہ کہ جی ایب نکل آیا تو میں تمہیں تمہاری پروڈکٹ واپس کر دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اب اس شرط کے ساتھ بے ہوئی ہے نا، تو اب مجلس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ وہ سودا واپس ہوگا۔ اور ہمارے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ڈیفیکٹڈ پیس جو ہے وہ نکل آتا ہے، وہ واپس بھی کر دیتے ہیں، بلکہ دکاندار بڑھ چڑھ کے جو جی کوئی ایسا مسئلہ نکلا تو واپس کر دیجیے گا، میں حاضر، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں لیکن کہتا ضرور، ٹھیک۔ تو شروط کے ساتھ بے ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ خیار ایب، یہ علیحدہ سے اس کا تذکرہ آ گیا۔ ایب کو چھپانا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ بے میں ایب کو چھپانا یہ حرام ہے، یعنی جو کسٹمر ہے دکاندار کو چاہیے کہ اپنے کسٹمر کو شے کا ایب بتائے اگر اس میں ایب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے بے کرے، سودا کرے اور اس میں کوئی عیب ہو، ہاں الا یہ کہ وہ اس عیب کو واضح کر دے، اسے بتا دے، پھر کوئی حرج نہیں، ہاں بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے۔ جی جی یہ کام شروع کیا، کہا یہ تو کام ہی نہیں چل سکتا، کون سی گاڑی جو نہ لگی ہو وہاں کسی باہر کو کہیں تو کہیں لگی ہوئی ہو میری واپس کر دے۔ اب ایک شخص چیز کو خریدنے آیا اور میں اس کو ایب بھی سناتا رہوں گا، نہیں، اگر وہ پوچھتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو بتانا پڑے گا نا۔ دیکھیں نا، آتا جب خریدار ہے تو وہ دو چار لوگ لے کے آتا ہے،
گاڑی کو خوب خوب ٹھونک بجا کے وہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ایکسیڈنٹل ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اتنا پر اعتماد ہے کہ بھائی مجھے آپ کے بیان کا یقین نہیں ہے، میں 4 بندے اس لیے لے کے آیا ہوں، تو ٹھیک ہے، اب وہ پوچھ ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا، یعنی ہمیں دھوکہ دیا، مراد مسلمان کو دھوکہ دیا، تو ہم میں سے نہیں۔ تو اگر کانٹریکٹ جو ہے، عقد بیع اس طرح سے ہوا ہے کہ کسٹمر کو معلوم تھا کہ اس میں کیا عیب ہے، تو پھر وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز خریدی، خرید کے اس نے آگے اس کو بیچنا شروع کر دیا، تو یہ بات بھی اس کے اوپر دلیل ہے کہ وہ اس کے اوپر راضی تھا، اس کو پتہ چل گیا۔ بعض اوقات تو دکاندار خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹڈ پیس ہے، اس لیے ہم آپ کو سستا دے رہے ہیں، اس کی پرائس بھی گر جاتی ہے۔ اب وہ ڈیفیکٹڈ پیس اٹھا لیتے ہیں، آگے جا کے بیچتے ہیں اسی طرح سے، ایسے کپڑوں میں ہوتا ہے عام طور پر۔ بائع اور مشتری میں اگر اختلاف ہو جائے تو اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر بائع کے قول کا اعتبار ہوگا، سیلر کے قول کا اعتبار ہوگا، جو دکاندار ہے۔ مطلب اختلاف اسی میں ہوگا نا کہ کتنے میں بیچی، کتنے میں خریدی، اور اس کے ساتھ وہ قسم اٹھائے گا، سیلر ہے وہ قسم اٹھائے گا اس پہ کہ میں نے اتنے میں بیچی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مشتری کا، کسٹمر کا جو قول ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور ساتھ میں وہ قسم اٹھائے گا، کیونکہ گواہ تو ہے نہیں نا، اب ظاہری بات ہے جس کے قول کا بھی اعتبار ہوگا اس نے قسم اٹھانی ہے، تو کسی ایک کے قول کا آپ نے اعتبار کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان سے جو ہمیں فیصلہ ملتا ہے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بائی کے قول کا اعتبار کیا، سیلر کے قول کا اعتبار کیا۔ خراج جو ہے ضمان کے بدلے میں، الخراج بالضمان، یہ بہت بیسک پرنسپل ہے کتاب البیوع کا، ٹھیک ہے، بہت سے مسائل اس کے گرد گھومتے ہیں۔ خراج کہتے ہیں فائدہ، جو فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے، نفع، یہ کس کے بدلے میں ہے؟ یہ اس رسک کے بدلے میں ہے جو آپ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ الخراج بالضمان، فائدہ جو ہے وہ نقصان کے بدلے میں، مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ رسک اٹھاتا ہے فائدہ اس کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک جانور خریدا، خرید کے مطلب کئی دن تک اس کو استعمال کیا، گائے تھی، بھینس، اس کا دودھ وغیرہ دھویا، اب اسے پتا چلا 2 دنوں بعد کہ بھائی اس میں تو عیب تھا، تو اس نے جسے خریدی اسے کہا کہ بھائی اپنا جانور واپس لو، اس میں تو عیب ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے میں جانور واپس لے لیتا ہوں،
اپنا، تمہارے پیسے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، لیکن تم نے جو اس کا دودھ پیا ہے اس کے پیسے بھی مجھے دو. سمجھنے بات یہ ہے الخراج بالضمان. وہ دودھ کے پیسے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جانور کا رسک لیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے جانور خریدا، رسک لیا نا، جانور مر جاتا، بیمار پڑ جاتا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو چارہ ڈالا ہے، اس کا خرچہ برداشت کیا ہے، اس کے بدلے میں اس نے اس سے منفعت لی ہے. جی یہ تو ہم ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. آ رہی ہے بات، آ رہی ہے بات، اس کی بھی بات آ رہی ہے. تو سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے غلام خریدا. جب غلام خریدا تو ظاہر بات ہے غلام سے بندہ کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، کام وام لیا اس نے. پھر اس نے دیکھا کہ غلام میں تو عیب ہے، تو اس نے جس سے خریدا تھا اسے کہا بھائی اپنا غلام اپنے پاس رکھو، میرے پاس میرے پیسے واپس کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے غلام مجھے دے دو، اپنے پیسے واپس لے لو. لیکن ساتھ میں اس نے یہ بات بھی کہی، بیچنے والے نے، بائی نے، سیلر نے، اس نے کہا میرے غلام کا کرایہ دے دو. ٹھیک ہے، غلط بات تھی. لاؤ غلام کا کرایہ دو، رکھا ہے نا، ہفتے دو ہفتے کام لیا تم نے. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغلۃ بالضمان. غلہ جو ہے، یہ جو کرایہ مانگ رہا ہے، یہ زمان کے بدلے میں ہے. یعنی اس نے اس غلام کا رسک اٹھایا ہے. رسک کیا اٹھایا؟ اس نے اس غلام کو رکھا ہے. وہ غلام مر سکتا تھا، اس کے کھاتے میں پڑ جاتا، بیماری آ جاتی اس کے کھاتے میں پڑتا. غلام ظاہری بات ہے صبح شام کا کھانا کھاتا، اس نے اس کا، تو الخراج بالضمان. ابھی تو ہم صرف یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الخراج بالضمان، جس بندے نے خرچہ کیا ہے نا، خرچہ کیا ہے، تو وہ خرچے کے بدلے میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز سے. نیکسٹ کیا ہے؟ بے میں یہی ہے نا کہ اس نے چونکہ رسک لیا تھا نا، تو کرایہ نہیں ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے کرایہ. وہ ایپ نکلے گا گاڑی میں تو پھر واپس کر دیتا نا اس نے ان دا مین ٹائم اس کے سارے کام کرا. نہیں بات سمجھ نہیں آئی. نہیں کہہ رہا ہوں سیم وہی اپلائی ہوگا کہ اس کا کرایہ اس ٹائم پہ نہیں مانگ سکتا وہ پتہ نہیں. اگر کسی نے کسی کو گاڑی بیچ دی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، گاڑی بیچ دی ہے، پھر اس نے اس گاڑی کو 10 دن استعمال کیا، اس میں عیب نکل آیا اور اس نے کہا بھائی گاڑی اپنی واپس رکھو، اور ہاں تو ٹھیک ہے وہ اس سے کرایہ نہیں مانگ سکتا، 10 دن نہیں مانگ سکتا. الخراج بالضمان، کیونکہ اس نے گاڑی کا رسک اٹھایا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ساری بات ہے، مالک تو نہ واپس لیتا، وہ تو کہتا کہ یار عیب تھا، یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں تھا نا. تو اس نے اس کا رسک اٹھایا گاڑی کا، تو جب اس نے رسک اٹھایا ہے تو اب اس کا فائدہ بھی وہ اٹھا سکتا ہے. ایکچوئل ہاں، ایک تو یہ ہے کہ 3 دن تک، 3 دن تک. باقی یہ ہے کہ اگر کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جیسے بعض لوگ بے کرتے ہیں کہ جی 7 دن تک آپ چیز میں اگر کوئی خرابی نکل آئے، جیسے آن لائن میں 7 دن تک ہم واپس کر لیں گے، تو اگر کانٹریکٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے کوئی بات، یا سیلر نے آپ سے کمٹمنٹ کر لی، اس نے کہا بھائی 6 ماہ میں بھی نا کپڑے کا رنگ اتر گیا نا تو واپس لے آنا، ایسے ہی کہتے ہیں نا،
تو اب اس نے کہہ دیا نا، تو اب یہ جو ہے نا وہ لازم ہو گیا اس کے لیے کہ وہ اس کو واپس کرے. بیع میں خیار تدلیس، کہ اگر بائی نے جو ہے وہ مشتری سے کوئی چیز چھپا لی تو 3 دن تک اختیار ہے. بائی نے، سیلر نے جو چیز بیچی ہے اس کے عیب کو چھپا لیا، یا بیچتے ہوئے کوئی ایسی ضروری معلومات چھپا لی جو دینا ضروری تھا کسٹمر کو، جس کی عرف میں ایک مطلب ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ معلومات اس کو دینی چاہیے تھی. خیار تدلیس، خیار تدلیس، تدلیس کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا، ضروری انفارمیشن چھپا لینا، شے سے متعلق ضروری انفارمیشن چھپا لینا. ہاں وہ اصول حدیث میں بھی ہے، اصول حدیث میں. تو اللہ کے رسول نے کہا نا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے تھنوں کو مت باندھو. کیا کرتے تھے کہ وہ ان کا دودھ روک لیتے تھے، دھوتے نہیں تھے. ایک دن کا دودھ جمع ہو گیا تو اب وہ اس کو بازار میں مارکیٹ میں جا کے بیچتے تھے، اس کے تھن خوب بھرے ہوئی ہیں، او جی 15 کلو دودھ ہے، 20 کلو دودھ ہے. اب وہ بندہ تو وہ یہ سن کے اس نے فوراً سودا کیا اور لے گیا. اس نے تو ایک ٹائم ہی دودھ دیا 15-20 کلو، اس کے بعد تو وہ اپنے اس پہ آ گئی 5-7 کلو پہ. یہ تدلیس ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹوں اور بکریوں کے تھنوں کو مت باندھو. تو جس نے ایسا کوئی سودا کیا تو اب اسے اختیار ہے، بھلے تو واپس کر دے بھلے تو رکھ لے. اور اگر واپس کرے گا تو کھجور کا ایک سا دے دے، کھجور کا ایک سا بھی ساتھ میں دے دے. دیکھیے یہ بیسیکلی احسان ہے، تبرع ہے. نہیں، ہم کہیں گے حدیث میں آ گیا تو ہم دینا چاہیے، دینا چاہیے. جی نہیں، دیکھیں نا اصل بات یہ ہے کہ اس نے اس جانور کا دودھ استعمال کیا ہے، اس نے اس جانور کا دودھ استعمال کیا ہے تو اس کو کہا گیا کہ تبرعن، ٹھیک ہے، احسان کرتے ہوئے تم کیا کرو، ایک سا کھجور کا اس کو دے دو. کیونکہ اگر تو یہ عوض ہوتا نا تو پھر عوض جو ہے وہ دودھ کے برابر ہوتا. مطلب اس نے ایک دن استعمال کیا، 2 دن استعمال کیا، پھر صرف ایک سا کا تذکرہ نہ ہوتا. یعنی ہر صورت میں ایک سا کا ہی تذکرہ کیا گیا. یہاں پہ اونٹ کا بھی تذکرہ ہے نا، بکری کا نہیں ہے، اونٹ کا بھی تذکرہ ہے. یعنی اونٹ بھی ہوگا تو ایک سا ہی کھجور ہوگی، بکری بھی ہوگی تو ایک سا ہی کھجور ہوگی. ہے یہ احسان ہے. ہاں ایک سا ہی، ہاں یہ نہیں، یہ ہاں یہ ویریبل نہیں ہے، ویریبل نہیں. یعنی صرف کانٹیکٹ اصل نہیں ہے نا، مطلب اصل چیز تو وہ بھی ہے نا کہ اب سودا واپس ہوگا، ظاہری بات ہے وہ بھی تو تنگ ہوگا، آپ بھی تنگ ہوں گے. ہاں ہاں اصل بات یہ، اصل بات اگر تو بیچنے والے کو بھی نہیں پتا تھا تو وہ گناہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ واپس کرنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بیچنے والے کو ایپ کا پتا تھا تو وہ گناہگار بھی ہے. کس کو؟ نہیں نہیں، بعض اوقات پتا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے، ان کی شے ہے نا، انہیں پتا ہے. یہ نہیں علم تو پھر ظاہری بات ہے کہ تین دن تک اختیار ہے، 3 دن تک.
نہیں نہیں نہیں، بے ہوئی ہے جس دن سے، اس دن سے 3 دن تک اختیار ہے کہ وہ واپس کر دے. ہاں، اب اگر 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے جی ایپ نکل آیا، پھر نہیں، پھر نہیں. دیکھیے نا، اس کے بعد تو وہ یہی وہ بات کر رہے تھے نا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس جانے سے وہ ایپ نکل آئے، تو پھر تو غالب گمان یہی ہے کہ اس کے پاس جانے سے چیز تو ایپ دار ہو ہی جاتی ہے. کیا نہیں کرتا سیلر جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کو؟ ہاں نہیں نہیں، وہ نہیں، وہ تو پہلے بات گزری ہے نا، بے آنے کی جو بے ہے اس کی بات گزری ہے، اس میں ہم نے گفتگو کی تھی. بیانی کی جو بے ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر سیلر کو کوئی نقصان ہو رہا ہو، اصلاً تو یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر سیلر کو کوئی نقصان ہو رہا ہو تو وہ اس بیانے سے پورا کر سکتا ہے. یہ ہم نے خلاصہ نکالا تھا. خیار غبن، غبن یعنی دھوکا، فراڈ، یا غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کوئی چیز بیچی جو 500 کی تھی اور اس نے 300 میں بیچ دی، غلطی لگ جاتی ہے. یا کبھی اپنے بچے کو وہاں بٹھا گیا، یا کوئی نیا ملازم رکھا تھا اور اس نے اس چیز کو کیا کیا، سستا بیچ دیا. یا خریدنے والے کو غلطی لگ گئی، اس نے وہ چیز اٹھائی اور جلدی میں قیمت نہیں پڑی تو اس نے وہ مہنگے داموں خرید لی. ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوکل اور برانڈ کی ایک ہی چیز جو ہے وہ قیمتیں، پرائسز اس کی مختلف ہوتی ہیں، اور ایک ہی جگہ دوسری قیمت جو ہے وہ یا تو سپر سٹور والے ڈال دیتے ہیں یا آپ کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے خیار غبن؟ خیار غبن یہ ہے کہ اس قسم کی اگر غلطی لگ جائے تو وہ بھی کیا ہوگی، وہ بھی واپس ہوگی. لیکن اس میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو غبن ہے نا، وہ جو غلطی ہے وہ کوئی بڑی غلطی ہونی چاہیے، فوش غلطی جسے کہتے ہیں. یا بعض نے کہا کہ 1/3 قیمت کے برابر ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہم اس کو قید تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت غبن جو ہے نا، تھوڑا بہت یہ چلتا ہے. تھوڑا بہت سے مراد یہ ہے کہ جی اس کے اوپر اسکریچ پڑا ہوا ہے، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، وہ چلتا ہے. یعنی جو عرف اور عادت میں چلتا ہے، جو عرف اور عادت میں چلتا ہے. نہیں نہیں، عرف اور عادت. مثال کے طور پہ آپ نے انڈوں کا کریٹ لیا، اب اس میں کوئی ایک آدھا ٹوٹا نکل ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی 2-4 درجن کیلے لیے، ان میں سے ایک آدھا نرم نکل ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مراد ہے. آج کل اسٹرابری کا موسم ہے بھائی، ایک ایک دانہ جو ہے نا وہ سیدھا ہونا چاہیے. میرے امرود میں کیڑا کیوں نکلا، یہ تو میرے ساتھ غبن ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ٹھیک ہے، چاول خریدیں گے سنڈی نکل آئے گی، آٹا خریدیں گے سنڈی نکل آئے گی. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا بہت نا وہ چلتا ہے معاملہ. تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا، جان بوجھ کے نہیں ہوتا. یہ نہیں سوچنا چاہیے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے کہ انہوں نے مہنگی چیزیں دی ہوں گی، اس سے زیادہ ہی مجھ سے کما لیے ہوں گے. یہ واپس کر. جی ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی. نہیں 400 دیں گے نا واپس جا کے اس کو. اس میں تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں، راکٹ سائنس نہیں ہے. ہیں؟ نہ بھی لے کے جائیں آپ، اس کو پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے. اسے مسئلہ تب ہوگا جب آپ کلیم کریں گے کہ بھائی مجھے 400 دے دو.
جب آپ اسے کہو گے کہ بھائی میں تمہیں 40,000 دینا چاہتا ہوں، کہے گا وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، پھر وہ بل بھی مانگے گا، جب آپ اس کو دینے جائیں گے پھر وہ بل نہیں مانگے گا آپ سے، تو آپ اپنے ذمے سے اس کو اتاریں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسے لوگ نا بے میں دھوکہ دے دیتے تھے، مطلب سادہ لو آدمی تھا، اور ویسے ذرا عمر میں بھی بڑے تھے، بابا جی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جب تو کسی سے بے کرنا، جب بھی تیرا کسی سے سودا ہو تو نے اس سے کیا کہنا ہے؟ لا خلاف، بھائی دھوکہ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں کرنا میرے ساتھ، یعنی یہ گویا کہ تو نے شرط لگا دی ہے اس میں۔ تو پھر ایک اور روایت میں ہے کہ پھر تجھے اختیار ہے کہ تو 3 راتوں تک اس سودے کو واپس کر سکتا ہے، یعنی 3 دنوں تک، وہی بات۔ اگر تو راضی ہے اس سودے پہ تو ٹھیک ہے، اور اگر ناراض ہے، 3 دنوں میں بھی تجھے غصہ آ گیا، تو پھر تو واپس کر دے۔ تو یہ صاحب جو ہے نا، یہ جو تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے، اور ان کی عمر تھی 130 سال، یعنی بڑی عمر کے تھے نا بابا جی۔ تو اللہ کے وسلم کے زمانے میں بھی ان کی عمر پھر تقریباً کتنی ہوگی؟ کچھ 100 کے تو راؤنڈ اباؤٹ ہوگی۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں تو اب خرید و فروخت کا معاملہ زیادہ ہو گیا، تو یہ جا کے بازار میں جب خرید و فروخت کرتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے وہ فلانے نے دھوکہ دیتا تھا، بابا جی تو آنے انہیں نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ کسی صحابی کے پاس جاتے تھے اور اسے پکڑتے تھے اور کہتے تھے چلو میرے ساتھ اس کے پاس، جس سے انہوں نے چیز خریدی ہوتی، تو اس کے بعد اس کو لے جاتے تھے، تو وہ صحابی گواہی دیتے تھے بھائی اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ چیز واپس کرنی، تو وہ چیز واپس کر دیتے تھے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی آپ کو ایسی کہہ دیتا ہے، عورتوں میں ایسا ہوتا ہے نا، وہ کپڑا خرید کے لائیں گی، کسی نے کمنٹ کیا وہ بڑا مہنگا، وہ فوراً اسے یہی تجویز پڑ جاتی ہے کہ ابھی جا کے نا واپس کر کے آؤں۔ تو ان بابا جی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ غبن میں نا خیار ثابت نہیں ہے، غبن میں خیار ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمومی دلائل کی روشنی میں، لیکن امام یہاں پہ گزرا ہے نا، امام احمد اور امام مالک کا موقع یہ ہے کہ خیار ثابت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خیار ثابت ہے، بس معمولی غبن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ غبن اگر فحش ہو، بڑا غبن ہو، تو پھر اس میں خیار ثابت ہے، چیز واپس کرنی پڑے گی۔ مطلب چھوٹا موٹا تو دیکھیں نا، چلتا ہی رہتا ہے، اب گاڑی آپ نے خریدی ہے سیکنڈ ہینڈ، آپ نے کہا اس پہ سکریچ کیوں ہے، ہوتا ہے جی 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 جی، ہاں فوش کے بارے میں بھی کہتے ہیں ہی نہیں، اور اس حدیث کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان صاحب کے لیے خاص ہے، کیونکہ وہ کیا تھے؟ وہ ضعیف العقل تھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا سائیں لوگ تھے وہ، انہیں ہاں سودا کرنا نہیں آتا تھا انہیں، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کی عقل ہے، تمیز ہے، اس نے سودا کیا، دیکھ بھال کے اسے سودا کرنا چاہیے، جب اس نے کر لیا ہے، اب وہ بعد میں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اس طرح سے تو سارا دن بیں ہی واپس ہوتی رہیں گی، مطلب انہوں نے یہ سٹانس لیا۔ ہاں مشتری ہوشیار باز۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ تلقی الجلب۔ تلقی جلب کیا ہے؟ تلقی جلب یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ جو ہے نا، یہ ایک شہر تھا، ٹھیک ہے، جیسے آج شہر اور دیہات کا کانسیپٹ ہے، تو اس زمانے میں مدینہ ہو گیا، مکہ ہو گیا، طائف ہو گیا، یہ شہری زندگی تھی،
یہ شہری لوگ کہلاتے تھے. ارد گرد جو ہے وہ گاؤں دیہات کے جو لوگ جو بدو ہوتے تھے جنہیں قرآن نے بدو کہا. تو گاؤں دیہات سے قافلے آتے تھے مدینہ میں، جیسے وہ سبزیاں لے کے آ رہے ہیں، اناج لے کے آ رہے ہیں، غلہ لے کے آ رہے ہیں. اب کچھ لوگ کیا کرتے تھے مدینہ سے، انہیں جب خبر ملتی کہ فلاں قافلہ آ رہا ہے تو وہ شہر سے باہر نکلتے، رستے میں ان کو مل لیتے اور انہیں کہتے کہ بھائی مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے، وہاں جاؤ گے یار کیا ہے، بیچو گے سارا، تم ہمیں بیچو، یہاں سے واپس ہو جاؤ، اپنا ٹائم سیو کرو. یعنی قافلوں کو رستے میں ملنا اور چیز کو مارکیٹ تک نہ پہنچنے دینا اور رستے میں ہی خرید لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول وسلم نے قافلوں کو رستے میں ملنے سے منع کیا. ٹرک آ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ لاہور میں جو سبزی آتی ہے ادھر سے آتی ہوگی نا، شیخو پورہ، قصور، پتوں کی، ٹھیک ہے، دیہی علاقوں سے. اب منڈیوں میں پہنچنے سے پہلے رستوں سے ہی لوگ روک لیں. تو اس میں کیا ہے، اس میں اس کا نقصان ہے کیونکہ اسے مارکیٹ کی خبر نہیں ہے، وہ سستے داموں بیچ سکتا ہے. یعنی جو سیلر ہے اس کا نقصان ہے، بلکہ کسٹمر کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. اس کو بھی درمیان میں بندہ پڑنے کی وجہ سے، مڈل مین کی وجہ سے چیز مہنگی ملتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کو اس طرح سے کوئی رستے میں ملا، کسی قافلے والے کو، وہ گاؤں دیہات سے لے کے آ رہا تھا شہر، کوئی رستے میں اس نے ملا، اس نے کہا یار وہاں تو یہ پرائس ہے، مجھے بیچ دو، اس نے بیچ دی. پھر اس نے کہا چلو یار مارکیٹ کا چکر ہی لگا آتے ہیں. تو وہ مارکیٹ میں آیا اور اس نے جب وہاں کی صورتحال دیکھی، اس نے کہا یہ تو مجھے ہاتھ لگا گیا، فہو بالخیار، تو یہ سودا واپس کرنے کا اس کو اختیار. ہاں، وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء. ٹھیک ہے، یہ جو نہیں ہے یہ جمہور علماء کے نزدیک تحریم کے معنی میں. لیکن فائدہ دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی منڈی میں آ کے اور پہ رسک ہوتے ہیں، لاہور کی منڈی میں فائدہ اس میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال بک جاتا ہے فوری، جو بھی بیچنے آ رہے ہوتے ہیں، اور رسک اگلا جو ہے وہ جو بھی خریدتا ہوتا ہے نہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. ایسے ہی ظاہرہ جو منڈی میں لے کے آئے گا ممکن ہے منڈی کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ اچھا مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منڈی کا ریٹ چکا ہو. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ وہ ہے کہ جو منڈی کے حالات سے واقف ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے منڈی کا بھاؤ تھا، اس نے اپنی آسانی کے لیے رستے میں بیچ دیا، یہ اور بات. اور ایک یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ نے منڈی تک پہنچنے ہی نہیں دیا، یعنی وہ اپنی آسانی کے لیے نہیں ایسا کر رہا، اس کو آپ نے دھوکے میں رکھا. تو جب یہ غبن ہو جائے گا نا تو پھر یہ بے کیا ہوگی، ناجائز ہوگی. لیکن اگر اسے دیکھیں نا اللہ کے رسول نے کیا کہا، جب وہ بازار میں آیا تو اسے کیا ہے، اختیار ہے. اور اگر اسے بازار میں آنے کے بعد اسے پتا تھا کہ یار اتنے کا ہی جانا ہے، مجھے وہاں تک اتنا فیول پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو میں رستے میں اس کو پکڑاؤں، اپنا ٹائم بچاؤں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی، وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو دھوکا دینا، یعنی شہری جو ہے وہ دیہاتی کو کیا کرے، شہری جو ہے جو مارکیٹ سے واقف ہے وہ کیا کر رہا ہے، دیہاتی کو دھوکا دے رہا ہے. یہ اصل میں اس میں غبن آ گیا، اس لیے اس بے کو منع کر دیا گیا. غبن کی اگر غبن نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. تلقی جلب
مطلب تلقی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ملاقات سے ہے نا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ کے قافلوں سے ملنا، ملاقات کرنا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے. نہیں جلب جو ہے وہ فائدے کے حصول کو کہتے ہیں، جلب منفعت جیسے. بے تناجش، بولی کی بے، ایک نیلامی کی بے ہے. نیلامی میں اور بولی میں فرق ہے، سمجھ رہے نا بات. بولی کی بے کی بات ہو رہی ہے جس میں مصنوعی طور پہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہیں، یعنی اپنا ہی کوئی بندہ اندر کھڑا ہوتا ہے اور وہ قیمت بڑھا رہا ہوتا ہے. ہم وہ کہہ رہے ہیں نا ایک نیلامی ہوتی ہے جیسے، ٹھیک ہے، نیلامی میں کیا ہوتا ہے کہ جی قیمت لگائیں، ایک نے لگائی، دوسرے نے لگائی، یہ سارے جو ہے وہ ریئل میں کسٹمر ہیں، حقیقی خریدار ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تناجش یہ ہے کہ کوئی مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانے کے لیے درمیان میں کھڑا ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نجش سے منع کیا. اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بے کیا ہے، حرام ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ جیسے یہ دیکھیں کراچی میں تو یہ بہت زیادہ ہے، وہ سارے ایک طرح سے فراڈی ہوتے ہیں نا، جو بیٹھے ہیں اپنی دکان پہ ہیں، 10 روپے سے چیز شروع کی، اپنے 4 بندے وہاں پہ کھڑے کیے ہیں، ایک 50 بولتا ہے، وہ ایک کسٹمر کو گھیرنے کے لیے 10 بندے وہاں پہ ان کے اپنے ہی کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کو جوش دلا دلا کے قیمت بڑھا بڑھا کے وہ اصل میں اس کو پھنسا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں کیا ہے، فراڈ مقصود ہوتا ہے، بندے کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، بندے کو لوٹنا مقصود ہوتا ہے. بے کے ذریعے سے، بے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے لوٹنے کے لیے، بے اس میں اصل مقصود نہیں ہوتی. وہ مراد ہے یہاں پہ. اکالا، اکالا کہتے ہیں سودے کو واپس کرنا. ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، بعد میں اس کو پتا چلا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کسی نے کوئی چیز بیچ دی، بعد میں اس نے کہا کہ نہیں یار یہ تو بڑی ضرورت کی میری چیز تھی، تو دونوں اکالا کر سکتے ہیں، بائی بھی اور مشتری بھی. اکالا کا مطلب یہ ہے سودا واپس کرنا. لیکن اکالا جو ہے کوئی قانونی چیز نہیں ہے، صرف اس کی ترغیب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب یہ احسان ہوگا بائی کی طرف سے یا مشتری کی طرف سے. ہاں دونوں راضی ہوں گے تو ظاہر بات ہے تبھی چیز واپس ہوگی نا. تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کیا، اللہ تعالیٰ اس کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو ڈھانپ دے اور اس کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ بیسیکلی اکالا کیا، فسخ بے، بے کو فسخ کرنا. ایک بے ہو گئی ہے اس کو فسخ کرنا. فسخ 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 بے. دیکھیے نا ویسے تو دل نہیں نا کرتا دونوں کا واپس، بھائی کا کہاں دل کرے گا، آپ نے اس کو ترغیب دینی ہے نا، یار اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہیں جنت ملے گی، پھر وہ کہے گا چلو یار میں سودا ہی واپس کر لوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ترغیب بھی بہت سارے کام کروا لیتی ہے نا، لازم نہیں ہے نا، ہم یہی بات کہتے ہیں. ہاں بالکل صحیح، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. ٹھیک، اللہ یہ کہ کوئی وہاں پہ شرط لگا دے 3 دن کی، تو پھر خریدا ہوا مال جو ہے وہ واپس ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایپ نکل آتا ہے پھر اسے واپس کرنا پڑے گا قانونی طور پہ. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی، پھر قانونی طور پہ واپس کرنا پڑے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، اب جیسے
مطلب بازار میں جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اب پھر کہیں گے عورتوں کی بات آ گئی، لیکن کچھ خریدنے جاتی ہیں اٹھا کے کچھ لے آتی ہیں، 2 چیزیں خریدنے جائیں گی 8-10 چیزیں جو ہے وہ اٹھا کے لے آئیں گی، اب اگلے دن انہوں نے ان کو واپس کرنا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے عورتوں میں، تو لیکن یہ ہے کہ چلتا ہے ہمارے یہاں مارکیٹ میں، واپس کر لیتے ہیں، دکاندار بھی واپس کر لیتے ہیں۔ بیع سلم، لیکن قانونی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پابند نہیں ہے، واپس کر لے تو اس کے لیے اجر ہے، نہیں واپس کر لا تو اسے حدیثیں سنا دے 2-4، یہی اجر اللہ نے رکھا ہے۔ بیع سلم، بیع سلم یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کر دی جائے کسی چیز کی اور چیز آپ کو بعد میں ملے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے جائز ہے نا کہ چیز مل گئی ہے آپ کو فوری اور پیمنٹ آپ نے بعد میں کرنی ہے، یعنی پیمنٹ قرض ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے کہ پیمنٹ پہلے ہو گئی اور چیز کیا ہو گئی، قرض ہو گئی، مبیع جو ہے وہ قرض ہو گئی، تو بیع سلم کیا ہے، یہ جائز ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع سلم جو ہے نا، قرآن مجید کی اس آیت میں اس کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو دین اصل میں کہتے ہیں کاروباری قرض کو، دین میں اور قرض میں فرق ہے، دین کاروباری قرض کو کہتے ہیں، یعنی کوئی ہم لین دین کرتے ہیں نا، تو اس میں اگر کوئی قرض ہو تو اس کو ہم دین کہتے ہیں۔ ہاں، جو تجارت میں جو قرض ہوتا ہے، لین دین میں بہت سارے معاملات قرض پہ چلتے ہیں نا، یعنی آپ ایز اے بزنس مین کسی اور بزنس مین کے ساتھ جب لین دین کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی قرض انوالو ہوتے ہیں تو اس کو دین کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میں نے پرسنلی کسی کو قرض دیا، یہ قرض ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے، جہاں کاروبار جو ہے وہ انوالو ہو گیا نا، بزنس، ٹھیک ہے، تو وہاں وہ دے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور مدینہ کے جو لوگ تھے نا یہ بیع سلم کرتے تھے، اس کو بیع سلف بھی کہتے ہیں، بیع سلم بھی کہتے ہیں، تو وہ اصل میں 1 سال اور 2 سال کی مدت کے لیے بیع سلم کر لیتے تھے، یعنی جو خریدار ہے وہ کہتا ہے یار مجھے نا گندم چاہیے، تو کہتا ہے بھائی ایڈوانس پیمنٹ کر دو، سال بعد ملے گی، مجھے کھجور چاہیے، ایڈوانس پیمنٹ کر دو 2 سال بعد ملے گی، یعنی 1 سال 2 سال کے لیے بھی بیع سلم کر لیتے تھے۔ لیکن اس میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جس نے بیع سلم کی ہے تو وہ سلم کرے فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم، پیمانہ معلوم ہو، وزن معلوم ہو، مدت معلوم، یعنی جو چیز ہے وہ اسے جو چاہیے کتنی چاہیے، کتنا اناج ہے، کتنے من گندم ہے، اور مدت بھی طے ہو کہ 6 ماہ بعد ڈلیوری ہوگی، ٹھیک ہے، شے کی، یا سال بعد ملے گی،